لیکن میرے ارباب اختیار سے کچھ سوالات ہیں۔ آج کل ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں تو ہمیں نہری پٹواری نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کوئی اگرائی ٹیکس لینے اکٹھا آ جاتا ہے۔ سبزیوں پہ 1200 روپے ربی اور خریف، سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں، ایک ربی ہوتی ہے، خریف ہوتی ہے، تو 1200 روپے اس نے سبزیوں پہ ٹیکس لینے کی لوگوں سے کوشش کی۔ تو سبزیوں کی آج کل آپ کو حالت کا پتہ ہی ہے، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں یا شہروں پہ ریڑھیوں پہ تو شاید مہنگی ہوگی، وہ اس میں پریشانی ہے کہ ہماری بیوروکریسی کی نالاکی ہے کہ چیزیں مہنگی مل رہی ہیں، ورنہ 40 روپے بھی مٹر بک نہیں رہے۔ پالک اور گوبھی لوگ مفت میں دے رہے ہیں دیہاتوں میں، جس کو چاہیے دیہاتوں میں جا کے گوبھی اور پالک مفت لے لیں، کیونکہ وہ بکتی نہیں ہے۔ لیمن مفت میں مل جاتے ہیں، 20 روپے کلو، 25 روپے کلو مل رہے ہیں، اور کنوں ریڈی پہ جائیں تو 400 روپے درجن ہے، اور جو 8000 روپے من بنتا ہے 40 kg، لیکن جب زمیندار سے خریدا جا رہا ہے تو وہ 1200 روپے من، یعنی کہ 1200 روپے کا 40 کلو، وہ درجن بنتا ہے 100 روپے سے بھی کم، یعنی کہ 300 روپیہ ریڈی تک یا فروٹ شاپ تک پہنچتے پہنچتے، کاشتکار اور کنزیومر تک پہنچتے پہنچتے 300 روپے کا فرق ہو جاتا ہے۔ اور اوپر سے آپ آبیانہ آپ لیتے ہیں، آپ پانی دیتے ہیں۔ آپ آئیں نا ہمارے علاقوں میں، تو آپ جب ہمارے علاقوں میں آتے ہیں تو 21 گھنٹے ہماری واری ہے جو پانی کا، میں اپنی آپ کو بتاتا ہوں، میری زمین میں 21 گھنٹے ہمیں پانی ملتا ہے، تو 21 گھنٹوں میں ہم 2 یا 4 ایکڑ بھی پانی سیراب نہیں کر سکتے۔ ٹیکس آپ دیتے ہیں 50 ایکڑ کا یا 25 ایکڑ کا، اور جن لوگوں کو پانی ملتا بھی نہیں ہے کئی سالوں سے، وہ بھی آپ کو ٹیکس دیں گے۔ یقیناً شارٹیج آف واٹر ہے، پاکستان میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے، اس میں بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا شارٹیج ہونے کی چیزیں کوئی آپ ٹیکسیشن وہی لیں گے جو آپ عوام کو سروس دے ہی نہیں رہے، اس کا ٹیکس آپ کس چیز کا لیں گے؟ اور باقی اس وقت آلو کی جو فصل ہے، آلو 1200 روپے کی 125-20 کلو کی بوری بک رہی ہے، اور اب کسان شہید محترم بینظیر بھٹو جب آلو کا کرائسس آیا تھا تو انہوں نے پاسکو کو کہا تھا کہ اٹھا کر خرید کر سمندر میں پھینک دے، مچھلیاں کھائیں گی تاکہ کسانوں کو قیمت ملے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں غربت ہے جی، مہنگائی ہو گئی ہے، بے روزگاری ہو گئی ہے اور ڈپریشن ہو گیا۔ یہ ڈپریشن ایگریکلچر کی تباہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب ایگریکلچر تباہ ہوتی ہے، ایگریکلچر میں لوگوں کو پیسے نہیں ملتے، تو آپ کو پھر وہ فیکٹریوں تک، شہروں تک، بڑے بڑے لوگوں تک وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور اس کے آگے آپ چینی کی قیمت، چینی مارکیٹ میں 200 روپے ہے، جب چینی 56 روپے تھی تو کسان کا گنا 200 روپے من تھا، اب گنا 400 روپے لے رہے ہیں، اس میں کٹوتی بھی ہوتی ہے، اس میں بڑی بڑی روڈ سیس بھی کٹوتی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ 200 روپے kg کی چینی دیں تو ریٹ کسان کا 600 روپے من بنتا ہے۔ تو یہ ایسے اسٹیٹکس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارباب اختیار، فیصلہ کرنے والے، ہماری بیوروکریسی، اور یہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ ہماری باتیں غلط ہیں تو آپ بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں کہ کسان کو کیا مل رہا ہے، عام آدمی کو کیا مل رہا ہے، کنزیومر کو کیوں نہیں فائدہ ہو رہا، کنزیومر کو چیز کیوں مہنگی مل رہی ہے۔ تو یہ گورننس میں اس کا مطلب ہے فالٹ ہے، آپ کی ہیرارکی میں کوئی پرابلم ہے، آپ کی بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، آپ کے ادارے کام نہیں کر رہے، تو اس پہ تو سوچنا چاہیے۔ تو پھر اگر آپ نے PIA پرائیویٹائز کرنی ہے تو پھر جو نیچے ادارے کام نہیں کر رہے، پھر ان کو بھی پرائیویٹائز ہی کر دیں، تاکہ عوام کو تو سکھ کا سانس ملے۔ عوام تو ٹیکس کی کمی ہوگی، جو تنخواہیں اپنی خود بنائیں گے، عوام کس کے لیے پھر ٹیکس دے؟ زری ٹیکس ٹھیک ہے، آپ نے 35% لگا دیا ہے، بڑے لوگوں کو لگے گا، لیکن جو 1 ایکڑ 2 ایکڑ 4 ایکڑ والا زمیندار ہے، جو سبزی لگاتا ہے، جو بیچتا ہے، جو چھوٹا جو آپ کی اکانومی میں 70% جس کا رول ہے، جس نے مزدوری دینی ہے لوگوں کو، جو سنبھالتا ہے لوگوں کو، ان کا حال بھی آپ ذرا دیکھ لیں نیچے۔ اور میری عوام سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو سیاسی لوگ کسی بھی پارٹی کے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کے کہیں بولا کریں، آپ سے ووٹ تو مانگنے آ جاتے ہیں، آپ کا بھی فوتگیاں ہوتی، فاتحہ پڑھنے بھی آ جاتے ہیں، آپ کی شادیوں پہ بھی آ جاتے ہیں، ان کو کہیں اور نہیں بول سکتے تو اپنی ایک ویڈیو بنا دیں، عوام کے اندر شعور تو اجاگر کریں کہ اتنا مارکیٹ اکانومی میں، مارکیٹ میں فرق کیوں ہے، یہ قیادتوں کے سامنے کیا بولتے ہیں اور کیا قیادتیں ان کی سنتی ہیں، اور جو اس وقت حکومتوں میں ہیں، ارباب اختیار ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، کم از کم ان چیزوں پہ، عوام کے ایشوز پہ تو بولو جو عوام پس رہی ہے۔ لوگ اپنی زمینیں بیچنے پہ مجبور ہیں، اپنی زمینیں جن کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نزدیک آتی ہیں وہ تو ویسے بھی رو رہی ہیں۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آپ سے ایک علیحدہ ڈیبیٹ کریں گے کہ عوام جتھے جائے پھنس اتھے مینوں دس، تو عوام تو پھنس چکی ہے۔